علی حسن نے جو واقعہ بتایا، یقین جانیے وہ بیان کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ 7 سالہ علی حسن، اس کی 1.5 سالہ بہن حفظہ اور اس کا کزن عبداللہ شامل ہیں۔ ان کو اغوا کیا، بلکہ ان کے ساتھ جو ظلم کیا وہ بیان کرتے ہوئے انسانیت بھی شرما رہی ہے۔ لیکن پولیس اپنی روایتی بے حسی برقرار رکھے ہوئے تھی کہ اسی دوران علاقہ کے کچھ لوگوں کی نشاندہی پر پولیس نے بلال نامی ملزم کے ڈیرے پر چھاپا مارا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی الجزیرہ۔ آج ہم بات کریں گے ایسے افسوسناک اور دردناک واقعے کے متعلق جس کو بیان کرتے ہوئے ناظرین میری روح کانپ رہی ہے اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ واقعہ مظفر گڑھ کے علاقہ خان گڑھ میں پیش آیا، جہاں پر ملزم نے 3 بچوں کو اغوا کر کے ان کو نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کے ساتھ جو ظلم کیا وہ بیان کرتے ہوئے انسانیت بھی شرما رہی ہے۔ بلال نامی ملزم نے 3 بچوں کو، جن میں 7 سالہ علی حسن، اس کی 1.5 سالہ بہن حفظہ اور اس کا کزن عبداللہ شامل ہیں، ان کو اغوا کیا اور اغوا کرنے کے بعد ان کو ایک ڈیرہ پر لے گیا۔ والدین کو جب بچے نہ ملے تو انہوں نے حسب روایت پولیس کے ساتھ رابطہ کیا اور پولیس نے بچوں کے اغوا کا مقدمہ درج کیا اور خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہو گئی۔ ناظرین، ان والدین پر کیا بیت رہی ہوگی جن کے بچے اغوا ہوئے ہوں گے، لیکن پولیس اپنی روایتی بے حسی برقرار رکھے ہوئے تھی کہ اسی دوران علاقہ کے کچھ لوگوں کی نشاندہی پر پولیس نے بلال نامی ملزم کے ڈیرے پر چھاپا مارا تو وہاں سے 7 سالہ علی حسن کو بازیاب کروایا گیا۔ جس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بلال ہمارا قریبی عزیز ہے اور وہ ہمیں موٹر سائیکل پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ناظرین، علی حسن نے جو واقعہ بتایا، یقین جانیے وہ بیان کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ بلال نے 1.5 سالہ حفظہ اور اس کے کزن عبداللہ کو قتل کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کو پکا کے نہ صرف خود کھایا بلکہ علاقہ میں ان کا گوشت بھی تقسیم کیا۔ یہ پاکستان میں لا قانونیت کی زندہ مثال ہے۔ اگر ایسے ملزمان کو کڑی سزا دی جائے تو یہ واقعے کبھی بھی پیش نہ آئیں۔ اگر پولیس اپنی روایتی بے حسی کو برقرار نہ رکھتی اور بچوں کو تلاش کرنے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی تو شاید یہ سانحہ پیش نہ آتا اور بچوں پر یہ ظلم نہ ڈھایا جاتا۔ یہاں المیہ یہ ہے کہ ملزم ایسی درندگی کے واقعات کرتے ہیں، اس کے بعد جب پولیس ان کو پکڑتی ہے تو کسی سیاسی اثر و رسوخ اور پیسے کی چمک دمک سے ملزم کو آزاد کر دیتی ہے۔ یقین مانیے ایسے اس واقعات پر انسانیت بھی شرما رہی ہے۔ اگر ہمارے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز ہوتی تو ایسے واقعات کبھی بھی پیش نہ آتے۔ ناظرین،
یہ لاقانونیت کی وجہ سے اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا عام سی بات ہو چکی ہے۔ کبھی چھوٹے بچوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی انہیں اغوا کے بعد تاوان مانگا جاتا ہے۔ یہ واقعات ہمارے ملک میں اسی لیے ہو رہے ہیں کہ پھر میں یہ کہتا چلوں کہ ہمارے ملک میں قانون نام کی چیز کوئی نہیں۔ یہاں پر قانون صرف غریب کے لیے بنایا جاتا ہے۔ امیر آدمی قانون کو جیب میں لے کے پھرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد خان گڑھ میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو گھروں سے نکلنے ہی نہیں دے رہے۔ اور ناظرین، ان والدین پر کیا بیت رہی ہوگی جن کے بچوں کے ساتھ یہ ظلم ڈھایا گیا، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کو پکا کے ملزم نوش کر گیا، کھا گیا، اور پولیس یہ سارا تماشا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر دیکھتی رہی۔ اب پولیس ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد اپنا روایتی انداز دکھائے گی، پریس کانفرنس کرے گی اور لوگوں سے داد لینے کی کوشش کرے گی۔ لیکن یہ سارا واقعہ پولیس کی بے حسی کی زندہ مثال ہے۔ ناظرین، یہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا خصوصی خیال رکھیں، ان کو باہر نکلنے سے منع کریں۔ اگر وہ باہر کھیل کود رہے ہیں تو ان پر نظر رکھیں اور انہیں ان کی تربیت میں یہ شامل کریں کہ وہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کے ساتھ، کسی عزیز کے ساتھ نہ بیٹھ کر جائیں۔ یہ والدین کی بھی غلطی ہے کہ وہ بچوں کا دھیان نہیں رکھتے اور بچے جس کے ساتھ مرضی چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس واقعے کے بعد قانون حرکت میں آتا ہے یا نہیں، اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہمارا قانون کیا اقدامات کرتا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے ڈیلی الجزیرہ۔